نیول اکیڈمی PNS راہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو نیوی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ فیلڈ مارشل نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ سید عاصم منیر نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ عبدالرحمان نے اعزاز شمشیر حاصل کی۔ کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS راہبر میں 123ویں مڈشپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیوی کے چاق و چوبند دستوں کا معائنہ کیا۔ پریڈ کے موقع پر معزز مہمان نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس میں انعامات اور اعزازات تقسیم کیے۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ عبدالرحمان کو اعزازی شمشیر سورڈ آف آنر دیا گیا۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کو اہم ترین کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان اور بھارت کے پاس ہائی لیول کے جوہری ہتھیار ہیں، جنگ کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ کہا کہ دونوں ممالک بڑی جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ خطرناک تھی۔ پاکستان اور بھارت کے لوگ بہترین ہیں، وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی پر دونوں ممالک کی قیادت کی بھی تعریف کی۔ ایران نے دوبارہ جوہری طاقت بننے کی کوشش کی تو اس کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ امریکی ایئر فورس نے رات کی تاریکی میں 52,000 فٹ کی بلندی سے ایرانی تنصیبات کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا اور امریکی فوج نے زبردست طریقے سے آپریشن کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیان پر جلد رد عمل دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی پر کام کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے جنگ بندی کا امکان ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ کہا صدر ٹرمپ ایران سے ڈیل میں اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو ناقابل قبول لب و لہجہ ترک کر دیں۔ پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران سے ڈیل میں اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو ناقابل قبول لب و لہجہ ترک کر دیں۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے۔ سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کی پاکستان کے موقف کے تحت بھارت کو معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کا اقدام درست نہیں۔ حکومت پاکستان کا سنتاس معاہدے کے حوالے سے مستقل عدالت برائے انصاف کے تحت ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم پاکستان جموں کشمیر پانی تجارت اور دہشت گردی سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار رہے اور فیصلے کے مطابق سنتاس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کا کردار نمایاں ہے۔ معاہدے کی معطلی کے بھارتی اقدام سے عدالت کی فیصلہ سازی کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ کسی ایک فریق کے معاہدہ معطلی کی یک طرفہ فیصلے سے عدالت کارروائی نہیں روکے گی۔ عدالت سنتاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رکھے گی۔ عدالت نے سنتاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا۔ سنتاس معاہدے میں کہیں بھی یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کی شک شامل نہیں۔ معاہدے میں کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کارروائی کو روک نہیں سکتا۔ سنتاس معاہدے سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے ثالثی عدالت اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرتی رہے گی۔ بھارت نے ثالثی عدالت سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد کارروائی معطل کرنے کی استدعا کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ڈسکا میں دریائے سوات میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے 8 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت 3 بہنوں
اجوا میرب اور مشال کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز روبینہ بی بی اپنی بیٹیوں کے ساتھ دریائے سوات سیلابی ریلے میں ڈوب گئی تھی۔ ایان اور آئمہ دریائے سوات میں ڈوب گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی والدین کے ہمراہ سوات تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والوں میں سے اب تک 10 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سوات کے مطابق 8 افراد کا تعلق ضلع سیالکوٹ سے ہے۔ لاپتہ ہونے والے 4 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سلیم اطہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم، بتائیے گا، ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، ابھی تک کی کیا تفصیلات موصول ہوئی؟ گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد جو ہے ریسکیو آپریشن رات گئی تک جاری تھا، اور آج جیسی صبح ہوا تو ریسکیو ٹیم میں جو کہ اس میں ریسکیو اہلکار اور مقامی جو ریسکیو لوگ ہیں وہ جو ہے اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ سوات کی تقریباً 6 مقامات پر جو 4 باقی ماندہ لاشیں ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جو ابھی تک اطلاعات موصول ہوئے تو 10 افراد کو جو ہے اس کی لاشیں نکالی جا چکی ہے، اور 4 کی جو ہے ابھی تلاش جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو ہے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب نشانی جو ہے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے بھی جو ہے جو متعلقہ حکام ہے، ڈی سی کے سوات ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم اطہر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ۔ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار، شہر میں صبح سے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری۔ موسم کی صورتحال کے بارے میں مزید بتا رہی ہیں رتابہ عروس۔ کراچی میں موسم بے انتہا خوشگوار ہے، شہر میں بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر ہلکی بارش کی شروعات ہوئی۔ علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو صدر، گارڈن، اس کے اطراف کے علاقوں میں، شارع فیصل، PCHS، PF بیس مسرور، کارساز روڈ، اسٹیڈیم روڈ، اس کے علاوہ گلستان جوہر، یونیورسٹی روڈ، ایئرپورٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اور شہر کے دیگر علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ اس وقت بھی شہر میں موسم جو ہے بے انتہا خوشگوار ہے۔ ایسے بادل چھائے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب برسے ہی کہ تب برسے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت آج 27.5 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 80% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوائیں جو ہیں وہ ہلکی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ پیش گوئی یہ ہے کہ شہر کے چند ایک مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ ادھر لاہور میں آج بادلوں اور سورج کے درمیان جاری آنکھ مچولی کا سلسلہ تمام دن جاری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شام اور رات کے اوقات میں بارش ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہ سکتا ہے۔ سہیل قیصر مزید بتائیں گے۔ اگر اب تک کے موسم کی بات کی جائے تو موسم کافی بہتر ہے، اور ابھی تک بادلوں اور سورج کے درمیان جو معمولی کھینچتانی کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورج کا پلڑا تھوڑا سا بھاری دکھائی دے رہا ہے کہ سورج ذرا نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن بادل بھی اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گاہے بگاہے وہ بھی اپنی جھلک دکھلاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر مٹر گشت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج تمام دن یہی سلسلہ چلتے رہنے کا امکان ہے، اور تھوڑی سی اگر لوکلی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو شاید دن کے اوقات میں بھی کچھ بوندا باندی کا یا ہلکی بارش کا کچھ علاقوں میں سلسلہ بن جائے، لیکن اس کی زیادہ امید ظاہر نہیں کی گئی۔ اور لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ بہرحال ابھی تک موسم جو ہے کافی بہتر ہے، ہلکی سی رفتار سے ہوا بھی چل رہی ہے، سورج میں تو بہت زیادہ تمازت بھی نہیں ہے، حبس کی بھی کوئی بہت کیفیت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن ویسلی مانسون کے دوران موسم کے حوالے سے تو حتمی پریڈکشن کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ جی